Welcome to MK Fairy Tales. اگر آپ بھی اپنے نام کی کہانی بنوانا چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک بہت پرانے اور حسین دور کی بات ہے۔ ایک ایسی سرسبز و شاداب ریاست تھی جس کا نام باغ بہار تھا۔ یہ ریاست اپنی خوشبوؤں، انگت پھولوں اور خاص طور پر اپنے شاندار انار کے باغات کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی تھی۔ ان باغات میں اگنے والے انار عام پھل نہیں تھے، بلکہ ان کے دانے سرخ یاقوت کی طرح چمکتے تھے اور ان میں شفا اور تازگی کا انوکھا اثر تھا۔ اس ریاست کے شاہی محل کا نام گل انار محل تھا، جو سرخ پتھروں سے بنا ہوا تھا اور دور سے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے غروب آفتاب کے منظر کو پتھر میں ڈھال دیا ہو۔ اس محل میں ایک دلکش شہزادی رہتی تھی جس کا نام علیشا تھا۔ شہزادی علیشا اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی الگ ہی شخصیت کی وجہ سے مشہور تھی۔ اسے محل کے قید و بند والی زندگی کے بجائے کھلے آسمان، ہوا کے جھونکوں اور خاص طور پر محل کے شاہی انار باغ میں وقت گزارنا بہت پسند تھا۔ لوگ پیار سے اسے انار پری کہا کرتے تھے کیونکہ وہ اکثر سرخ رنگ کا ایسا ریشمی لباس پہنتی تھی جس پر انار کے پھولوں اور پتوں کی حسین کڑھائی ہوتی تھی۔ ایک دن جب بہار کا موسم اپنے عروج پر تھا اور ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، اچانک ریاست پر ایک بہت بڑا سیاہ بادل منڈلانے لگا۔ مغرب کی طرف سے سنگلاخ ریاست کا ظالم اور مکار حکمران سالار خان اپنے لشکر کے ساتھ باغ بہار کی سرحدوں پر آ گیا۔ سالار خان کی نظریں باغ بہار کے ان انمول انار کے باغات پر تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو بھی ان کا رس پی لے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے اور اس میں طاقت کا طوفان آ جاتا ہے۔ سالار خان نے پیغام بھیجا، یا تو باغ بہار کی چابیاں ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس پورے شہر کو خاکستر کر دیں گے۔ ریاست کے بوڑھے بادشاہ جو علیشا کے والد تھے اس اچانک حملے سے پریشان ہو گئے کیونکہ ان کی فوج اتنے بڑے حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمام وزیر اور مشیر خوفزدہ ہو کر صلح کرنے کا مشورہ دینے لگے۔ جب شہزادی علیشا نے دربار میں یہ بزدلانہ مشورے سنے تو اس کی آنکھوں میں غصے اور غیرت کی چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، اپنے سرخ لباس کے دامن کو سنبھالا اور مضبوط آواز میں کہا، ابا حضور، ہم گلستان نور کی اولاد ہیں۔ بزدلوں کی طرح ہار ماننا ہمارا شیوا نہیں۔ اگر دشمن ہمارے گھر میں گھسنا چاہتا ہے تو اسے ہماری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ میں انار پری ہوں اور میں اپنی زمین کو یوں بلا مقابلہ نہیں چھوڑ سکتی۔ علیشا کی اس بات نے نہ صرف بادشاہ میں بلکہ پوری فوج اور عوام میں ایک نئی روح پھونک دی۔ سب نے شہزادی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ شہزادی علیشا صرف بہادر ہی نہیں بلکہ انتہائی ذہین بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سالار خان کی فوج تعداد میں بہت زیادہ ہے، اسی لیے ان کا مقابلہ تلواروں سے زیادہ عقل اور حکمت سے کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے خاص شکاریوں اور محل کے مالیوں کو بلایا اور ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ انار کے باغات کے نیچے پرانی زمین دوز سرنگیں بنی ہوئی تھیں جن کے بارے میں صرف شاہی خاندان جانتا تھا۔ علیشا نے اپنی فوج کو ان سرنگوں میں چھپا دیا۔ دوسری طرف باغ کے خاص پکے ہوئے اناروں کا رس نکال کر اس میں کچھ ایسی جنگلی جڑی بوٹیاں ملائی گئیں جن کی مہک سے انسان گہری نیند سو جاتا ہے۔ یہ رس دشمن کے کیمپ کے باہر کھانوں پانی میں چپکے سے ملا دیا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اور سالار خان کی فوج انار کے باغات کے پاس خمیازہ زن تھیں تو وہ جڑی بوٹیوں کے اثر سے مدہوش ہو کر گہری نیند میں سو گئے۔ جب صبح کی پہلی کرن نکلی تو انار پری علیشا اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لیے دشمن کے کیمپ میں داخل ہوئی۔ اس کی ایک آواز پر زمین دوز سرنگوں سے باغ بہار کے سپاہی باہر نکل آئے۔ دشمن فوج کے زیادہ تر سپاہی پہلے ہی نشے اور نیند کی وجہ سے بے عزت پڑے تھے اور جو جاگ رہے تھے وہ علیشا کی اچانک یلغار اور جرأت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سالار خان نے جب دیکھا کہ حالات اس کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور معافی مانگتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ واپس لوٹنے میں ہی
ایک بھلائی سمجھی۔ جب شہزادی علیشہ واپس محل لوٹی تو پوری رعایا نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اس کا استقبال کیا۔ لوگوں نے نعرے لگائے، زندہ باد انار پری، زندہ باد شہزادی علیشہ۔ اس عظیم ریاست کے بعد شہزادی علیشہ نے اپنی ریاست کی سرحدوں کو مزید مضبوط کیا اور انار کی باغات کی دیکھ بھال کے لیے ایک خاص کونسل بنائی۔ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ حقیقی طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اتحاد، عقل اور اپنے وطن کی محبت میں ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد باغ بہار میں امن اور خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہوا اور انار پری علیشہ کی بہادری کی کیساروں اور بیابانوں میں گونجنے والی داستانیں آج بھی بچوں کو سنائی جاتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں یہ یاد رکھیں کہ جب عزم سچا ہو تو ایک شہزادی بھی پوری ریاست کی ڈھال بن سکتی ہے۔